بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدتا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں؟ تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہو؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں؟ گزشتہ آیات میں رزق کا ذکر تھا، وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، شہد کی مکھی کا ذکر ہوا، وہ رزق ہے۔ پھر بات چلی تو شہد کی مکھی کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی سب بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں اس آیت پاک میں مختلف قسم کے رزق والے لوگوں کا ذکر ہے۔ رزق کا ذکر تھا یا مرزوق کا ذکر ہے جسے رزق دیا جاتا ہے؟ اور جس طرح رزق ایک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مال رزق ہے، جبکہ قرآن کے حوالے سے علم، عقل، تدبر، یہ جسم، یہ صحت، یہ سب بھی رزق ہے، یہ سب بھی رزق ہے۔ تو آیت کا ترجمہ سنیں، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، تو جنہیں رزق میں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی اپنے غلاموں کو پھیر دیں گے کہ وہ بھی اس رزق میں آقا کے برابر ہو جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قریش کا آدمی کافر تھا مکہ میں، اس کا ایک غلام تھا۔ کافر قریشی کا ایک مسلمان غلام تھا، اور ایک غلام حضرت عثمان غنی کا تھا، مگر وہ کافر تھا۔ تو کافر، وہ غلام عثمان غنی کا کافر تھا، اسلام کو اچھا نہ سمجھتا تھا، اور اس کافر کا غلام جو تھا وہ مسلمان تھا، مگر وہاں مجبور تھا۔ اب ان 5 آیت کریمہ میں
ان دونوں غلاموں کے حالات بیان ہوئے ہیں اور اس کے ریفرنس مادھیم سے ایک کامن بات قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یعنی اے انسانوں، جس طرح تمہاری موت، تمہاری حیات ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، تم کو اس کا وقت اور اپنی عمر کا قطعاً علم نہیں، جس کو ہم جس عمر میں چاہیں وفات دیں اور جتنا چاہیں جسے چاہیں زندہ رکھیں، ہم چاہیں تو وقت کا ایک بہت بڑا رستم بھی 25-30 سال کی عمر میں مار دیں، اور چاہیں تو کمزور قسم کے دبلے پلے انسان کو 200 سال تک زندہ رکھیں۔ یہ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، قدرت الہیہ ذکر ہو رہی ہے۔ جب رزق کا ذکر ہوگا تو رازق کا ذکر بھی ہوگا۔ رازق کا، ارے بھائی جب تاج محل کا ذکر ہوتا ہے تو بنانے والے کا ذکر آ ہی جاتا ہے۔ تاج محل کی جب خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے تو بنانے والے کا بھلے لفظ میں ذکر نہ کرے مگر کہتے کتنا حسین بنایا ہے۔ تو یہ جو بنایا گیا ہے اس کے حسن کا جب چرچا ہوتا ہے تو اس حسن کے چرچے میں تعمیر کرنے والے معمار کے فن کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، اور جس نے تعمیر کرایا ہے اس کے حکم سے تعمیر ہوا ہے، تو جناب شاہجہاں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، اور اس کے پردے میں ممتاز کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ قاعدہ ہے، جب کسی چیز کے حسن کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے بنانے والے کی تعریف اس میں آ ہی جاتی ہے۔ تو جب رزق کا ذکر ہوگا تو رازق کا بھی ذکر ہوگا، اور جب رازق کا ذکر ہوا ہے تو ظاہر بات مرزوق جس کو رزق دیا گیا ہے اس کا بھی ذکر آ گیا۔ تو ہم جسے چاہیں جب تک زندگی دیں، جب تک چاہیں زندہ رکھیں، ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اسی طرح تمہاری زندگی، حالات، کیفیت یہ بھی مکمل ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم کسی کیفیت پر تمہاری کسی بھی کیفیت پر تم لوگوں کا، انسانوں کا خود کچھ اختیار نہیں۔ تندرستی، بیماری، امیری، غریبی، خوبصورتی، بدصورتی، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر بندے کے قبضے میں ہوتا تو سب خوبصورت ہو جاتے، سب خوبصورت ہوتے۔ کوئی کالا کلوٹا بننا چاہے گا کیا؟ بندے کے قبضے میں ہوتا تو سب امیر بنتے، ہر ایک کوئی امبانی ہوتا۔ مگر یہ حالات بندے کی جو بدلتی ہے، یہ کیفیات جو بندے کی بدلتی ہے، رب کہتا ہے کہ یہ کیفیات تمہاری ہے۔ غریب بندہ ہوتا ہے، امیر بھی بندہ ہوتا ہے، تندرست بھی بندہ اور بیمار بھی بندہ۔ کیفیت تمہاری، حالت تمہاری ہے، مگر قبضہ ہمارا، قبضہ ہمارا ہے۔ تم ہو کیا؟ اسی لیے حضرت جنید بغدادی نے کہا، اے بندہ اگر تو اپنی تخلیق پہ غور کر لے تو ہمیشہ کے لیے عابد بن جائے۔ وجود کیا ہے انسان کا؟ اس کی خود کی کیفیت پہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ آج امیر ہے، اسے پتہ نہیں کل غریب ہو جائے گا۔ آج غریب ہے، کل امیر ہو جائے۔ آج بیمار ہے، تندرست ہو جائے۔ آج تندرست ہے، کل بیمار ہو جائے۔ یہ حالت انسانی جسم کی ہے، مگر قبضہ رب کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو جب بندہ اپنے جسم کی حالت، خود اس کی سچویشن کا اسے اختیار نہیں ہے تو پھر اور کس چیز کا اختیار ہوگا؟ تو اب اللہ فرماتے سب ہمارے قبضے میں ہے، اور اے بندو اللہ ہی نے تم کو مختلف درجے عطا فرمائے،
تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، بہت رزق دیا، دنیاوی ساز و سامان، عیش اور عشرت، مفید چیزوں، اعلیٰ مرتبوں میں بعض کو بعض پر فضل و کرم سے بلا استحقاق درجوں فضیلت رب نے عطا فرمائی کہ بعض اتنے اعلیٰ رزق میں، مقام میں، مرتبے میں، منصب میں، درجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اے بندہ یہ صرف محض فضل ربی ہے، اور اس کا تجربہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک نہیں بنایا، اگر یہ ساری چیزیں خود بخود بنتی تو ایک ہوتی۔ یہ درجوں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو سب کے مختلف درجے بنا رہا ہے۔ اگر سب ایک ہی طرح سے بنتی، ایک چیز کا وہ مشین ہوتا ہے، اس مشین میں وہ جب چیز ڈالو تو بن کے جو نکلے گی تو اسی حیثیت سے نکلے گی، دوسری بھی اسی چیز سے حیثیت سے نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق میں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور تم میں اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ اب کوئی وہ ہے جسے بے شمار غربت کے حوالے کر دیا، اور ایک وہ ہے جسے اتنا دیا کہ خود پتہ نہیں ہے۔ فرعون نے اتنا بڑا باغ بنایا تھا، اس میں طرح طرح کے قسم قسم کے میوہ جات، درخت، اشجار، پانی کے جھرنے اور ندی نالے، اس طرح سے اس کو حسین بنایا تھا۔ 1 مہینہ تک بندہ چلتا رہے تو فرعون کا وہ باغ ختم نہ ہوتا، 1 مہینے کی مسافت تک اس باغ کو دیکھتا رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق، اس کا مطلب کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ تم علم پڑھو گے تو تم ہی کو ملے گا اور جو جاہل رہے گا اس کو نہیں ملے گا۔ بلا استحقاق رب کے فضل سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا بنادا آ چنا روزی برسانن کہ دانا اندرا حیران بمانت۔ مولانا رومی کا غالباً شعر ہے، علامہ سعدی کا، کہتے ہیں کم عقل، بے وقوف، نادانوں اور بے ہنروں کو رب تعالیٰ اس طرح قسم قسم کی رزق اور روزی سے فضیلت پہنچاتا ہے کہ ہزاروں علم و ہنر والا دنگ رہ جاتا ہے۔ بے ہنر کو اتنا دیا ہے کہ ہنرمند دنگ ہے۔ بنادا آنچنا روزی برسانند، نادان پر، بے ہنر پر ایسی روزی برسا رہا ہے کہ دانا اندر حیران بمانت، کہ عقل مند حیران ہو رہا ہے، عقل مند حیران ہو رہا ہے۔ تو پھر ہزاروں علم و ہنر، صفت و عقل والے غربت و ذلت اور حیرانی میں سرگرداں ہیں، بلکہ یہ دنیا کا حال بدلتا رہتا ہے۔ ان جوہلا بے وقوفوں کے دروازوں پر آپ دیکھو گے بڑے بڑے عقل مند لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے، جسے کچھ نہیں آتا ہے وہ پارلیمنٹ میں بھاشن دے رہا ہے، اور جو یہاں کا سی اے ہے، یہاں کا ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ آدمی ہے، وہ 10,000 کی نوکری کے لیے تھیلا لے کے گاؤں گاؤں گھوم رہا ہے۔ جس نے 22 سال اپنے ایجوکیشن اور کالج اور درس گاہوں میں گزار دیا ہے، وہ اس وقت پریشان ہے۔ جس کے پاس بولنے کی کلا بھی ہے، انداز گفتار بھی ہے، انداز تکلم بھی ہے، عقل بھی ہے، خرد بھی ہے، سارے زاویے اس کے ٹھیک بیٹھ رہے ہیں، مگر تھیلا لے کے آفیسوں چکر لگا رہا ہے کہ 10,000 کی نوکری مل جائے۔ اور جس نے بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ دیکھو اٹلی میں خربوں کا بنگلہ بنا رہا ہے۔ یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو حالت بنا رہا ہے۔ اگر بندے کے اختیار میں ہوتا تو سب ایک ہی ہوتے، میرے اختیار میں ہوتا تو میں امیر ہی ہو جاتا، بھائی میں خوبصورتی ہو جاتا۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، کم عاقل تذاہبت مذاہبہ، کم جاہل تلقاہ مرزوقا،
ھذا الذی ترک العوام حائرا وسجر العالم النحریر زندیقا۔ امام جعفر کا شعر عربی میں فرماتے ہیں کہ تم کیسے ایسے عقل مندوں کو دیکھو گے تذاہبت مذاہبہ، جو بالکل خستہ ہو گئے، کچھ نہیں ہے، وَكَمْ جَاہِلٍ جَاہِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، اور تم بے شمار ایسے جاہلوں سے ملاقات کرو گے جس کے پاس دولت کا انبار پڑا ہے۔ هذا الذی، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی سچویشن ہے، الذی ترک العوام حائرا، جس نے عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہی چیز ہے سجر العالم النحریر زندیقا، جس نے بڑے بڑے عالموں کو بھی زندیق بنا ڈالا ہے۔ اسی دولت، اسی فلسفے کو سمجھ نہیں پایا اور دولت کے لیے زندیق بن گیا، اور جو ایک کافر بھی بن جاتا ہے دولت کے لیے، جبکہ سمجھ نہیں پایا یہ تو محض عطائے الہی ہے، رب دیتا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ترک العوام حائرا سیرا عالما نحریرا زندیقا، بڑے بڑے عالموں کو زندیق بنا دیا اس فلسفے نے، بک جاتے ہیں۔ اسی طرح علماء کہتے، امام غزالی کہتے ہیں جس طرح دولتیں رزق ہے، ایمان بھی اللہ کا عظیم رزق ہے۔ سرکار غوث پاک کے زمانے میں عبداللہ نام کا آدمی ابن سقا اور سرکار بغداد بزرگ آئے تھے جس کو غوث زمانہ کہتے تھے، اور مدرسہ نظامیہ میں تینوں پڑھتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ پڑھتے تھے۔ عبداللہ نام کا بندہ تھا، ایک ابن سقا اور سرکار بغداد۔ زمانے کا چرچا تھا اس بزرگ کا، کبھی کبھی بغداد میں آتے تھے، اسٹیج لگتا تھا، تقریر کرتے تھے، اور وہ جب چاہتے حاضر ہو جاتے، جب چاہتے غائب ہو جاتے۔ ان کو اللہ نے کرامت دی تھی، خود بخود ظاہر ہو جاتے، خود بخود غائب ہو جاتے۔ تو بہت سارے اہل بغداد ان کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو اس دن آئے تھے تو کہا چلو ہم بھی جاتے ہیں۔ چلے، تو اب مدرسے میں پڑھتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مدرسہ بھی اتنا زبردست تھا۔ دو مدرسہ نظامیہ تھے، ایک ایران میں تھا جہاں امام غزالی امام الحرمین بن کے رہے تھے اور وہاں بھی پڑھایا، بعد میں ادھر بھی آئے۔ ایک ایران میں مدرسہ نظامیہ تھا اور ایک عراق میں۔ شیخ ابو اسحاق امام الحرمین تھے، ان کے پاس امام غزالی گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ ان کے بعد پھر آپ اس مسند پر بیٹھے۔ خیر، تو وہاں بھی اور عراق میں بھی مدرسہ نظامیہ۔ آج جہاں سرکار غوث پاک کی جو قبر شریف ہے، یہ وہ اسی پرانے مدرسے کی جگہ، مدرسہ نظامیہ کی۔ ابھی تو جامعہ بغداد وہ دور بن گیا، دور اس کو بہت بنایا، ابھی جو یونیورسٹی ہے جامعہ البغداد، مگر وہ یہی احاطہ تھا۔ مدرسے کے سین ہی میں سرکار بغداد کی قبر پاک بنی۔ مدرسے اب ایسا مدرسہ تھا، عمر خیام جیسے بڑے بڑے عقل مند لوگ اس سے فارغ ہوئے، ایسا زبردست مدرسہ تھا۔ اس مدرسے سے بے شمار، اسی مدرسے میں سرکار امام غزالی بھی آئے تھے، پڑھایا بھی تھا۔ اور یہ دور بھی ایسا تھا، 5ویں صدی کا جب دور ہوا، ایک ہی دور میں بہت سارے بزرگ تھے، ایک ہی دور میں 5ویں امام غزالی، سرکار غوث اعظم بھی، غریب نواز بھی، جلال الدین رومی بھی، ارطغرل قاضی علیہ رحمہ بھی، محی الدین ابن العربی بھی، شرف الدین بصیری بھی، علامہ سعدی بھی ایران میں، یعنی ایک ہی وقت میں علامہ ابو الحسن، شیخ ابو الحسن خرقانی بھی۔ ایک 5ویں صدی بزرگوں کی صدی تھی۔ خیر، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، تو یہ ہاں واقعی عرض کر رہا تھا کہ چلو بزرگ آئے ہیں جاتے ہیں، تو ان میں سے اب پڑھتے تھے اور دماغ اچھا تھا سب کا، تو جو عبداللہ کر کے تھا، جو ابن سقا تھا، وہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں بزرگ ہیں، آتے ہیں غائب ہو جاتے، تقریر کا ایک سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، کیا بزرگ اللہ والے کے سامنے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ نام کا جو انسان تھا،
کہا دیکھو میں بھی ایک سوال کروں گا، بزرگوں کے بہت چرچا ہے، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتی حاشا للہ، الیاذ باللہ، میں تو اس سے کوئی سوال نہ کروں گا، وہ خدا کا ولی ہے، میں تو دیکھوں گا اور فیض حاصل کروں گا۔ اللہ اللہ۔ اور یہ تینوں پہنچے ہیں مجمع میں، مجمع لگا ہوا تھا، جب پہنچے تو بزرگ اپنی جگہ سے غائب ہو گئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ پہ آئے، اور جیسے آئے ان تینوں کی طرف دیکھا، عبداللہ ابن سقا سرکار بغداد، اللہ اکبر، بزرگ کہتے ادھر آؤ، تینوں آئے اور بغیر اس کے انہوں نے اب کچھ کہا بھی نہیں، آئے ہیں، اظہار بھی نہیں کیا اپنے سوال کا۔ بزرگ کہتے ہیں او ابن سقا، تو رستے میں سوچ کے آیا ہے، ایسا سوال کرے گا جس کا میں جواب نہ دے پاؤں، سن سوال تیرا یہ ہے، جواب یہ ہے۔ اور کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہوتا ہے۔ غوث زمانہ جو شیخ تھے بہجت الاسرار میں، علامہ شطنوفی علیہ رحمان نے، علامہ شطنوفی نے اس کو نقل کیا ہے۔ سرکار بغداد اس غوث زمانہ اس ابن سقا سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا، تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اتنا بڑا عقل مند طالب علم، ارے بھائی جو غوث اعظم کے زمانے میں پڑھتا ہو، سرکار بغداد کے ساتھ جو ایک ساتھ مدرسے میں پڑھتا ہو، اللہ اکبر، کیسا ہوگا۔ اور پھر عبداللہ سے کہا اے عبداللہ، تو بھی سوال کرنے والا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، سن سوال یہ ہے، جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کان تک آ گئی ہے۔ اور پھر سرکار بغداد کو دیکھا، اللہ اللہ، غوث اعظم کو دیکھا، شہزادہ ہے، اشراف عرب، اشراف سادات میں سے ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، چہرہ دیکھو، اللہ اکبر، اپنے آباء و اجداد کی ساری نورانیت سمیٹ کر شیخ عبدالقادر کے پیشانی میں ہے، اور چھوٹا سا وجود الحمدللہ، مگر اس وجود میں جو برکتیں سعادتیں ہیں، اللہ اکبر، وہ شیخ زمانہ غوث زمانہ کہتے ہیں اے عبدالقادر تمہاری نیت اچھی ہے، میں کہہ رہا ہوں لوگوں قریب آ جاؤ، سارے لوگ قریب آ گئے، اور وہ بزرگ کہتے ہیں سنو آج ہمارا زمانہ ہے، ایک زمانہ اس عبدالقادر کا آئے گا، ایک زمانہ ان کا آئے گا، اور اسی بغداد کی جامع مسجد میں اعلان کریں گے یہ شہزادے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت جتنے اولیاء ہوں گے ان سب کی گردن پر اے عبدالقادر تیرا قدم ہو۔ اللہ اکبر، بزرگ کہتے ہیں عبدالقادر جب تیرا وہ زمانہ آئے تو اس بوڑھے کو بھی یاد کر لینا۔ اللہ اللہ، ادب، بزرگوں، صالحین، اللہ والوں کی بارگاہ میں جھکنا، ادب، فیض حاصل کرنا کہاں پہنچا دیتا، کہاں پہنچا۔ بڑے بڑے عقل مند مارے جاتے ہیں، بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، جب استاد یا اپنے زمانے کے کسی ممدوح اور اپنے زمانے کے کسی شیخ کے پیچھے پڑ جائے، اللہ تعالیٰ سب کھینچ لیتا، سب کھینچ لیتا ہے، اور سب ختم۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو، دو چار کتابیں بھی پڑھا ہو اور بزرگوں کے قدم میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ زمانے کا امام بنا دیتا، وقت کا امام بنا دیتا۔ ادب بڑی چیز ہے۔ دیکھا سارے بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی اجمی ہیں، ہم عربی ہیں، اور ایک اجمی عربی پر کیسے فضیلت لے گیا۔ بڑے بڑے علماء تھے، دیکھتے لوگ غوث اعظم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے دروازوں پہ لائن ہے، اور سرکار بغداد تعویذ بھی بنا دے، دعا بھی کر رہے ہیں، اور خانقاہ بھی ہے۔ اب کچھ تھے جن کے سینے تنگ تھے، جن کا سینہ تنگ تھا، یہ کیسا، ہم اتنے سالوں تک یہاں پڑھتے ہیں، پڑھاتے رہے، ادارہ قائم، مدرسہ بنایا، ہزاروں عالم ہمارے پاس سے پڑھ کے نکلے، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، اور یہ ہیں ابھی آئے ہیں، اور ہیں عجم کی عرب میں آئے ہیں، عراق عربی کا حصہ تھا،
دو تھے، ایک عراق العرب تھا، ایک عراق العجم تھا۔ ایران جو ہے وہ عراق العجم ہے اور یہ ہے وہ عراق العرب ہے۔ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، کہا دیکھیں گے کتنا علم ہے، تو اب بات پھیلا دی، کہا خواہ خواہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اب اتنا بڑے عالم ہے، کہاں پڑھے ہیں، کتنا پڑھے ہیں، کس کے پاس پڑھے ہیں، آؤ مناظرہ کر لو۔ اللہ اکبر، اس طرح سے ماحول بنایا کہ لوگ آئیں اور جمع ہوں، اور یہ علماء بھی جمع ہوں، اور ساتھ میں جو ہیں وہ پوچھیں، سرکار بغداد سے سوالات کریں، آپ جوابات نہ دے پائیں لوگوں کو بتائیں، خام ایک اجمی کے پیچھے پڑے ہوں، ہمیں دیکھو ہم یہاں رہیں پڑھے پڑھائے۔ اللہ اکبر، ایسا ماحول بنایا۔ ٹھیک ہے، سرکار بغداد کو بلایا، اور یہ 100 علماء تھے، کتنے اس زمانے کے، 100 عالم لائن میں بیٹھے، سرکار بغداد کو بلائے، کہا آؤ مناظرہ کریں، دیکھیں کتنا علم ہے۔ اللہ اکبر، سرکار بغداد ایک سادہ لباس پہن کر امامہ شریف پہنے ہیں، لوگ چاروں طرف ہیں، وہ 100 علماء جو بحث مباحثہ کے لیے آئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ سرکار بغداد آئے، آپ کی جو جگہ تھی آپ اس جگہ پر بیٹھ گئے، گردن نیچے جھکائی، ایک نظر ان علماء کی طرف ڈالی، پھر جھکائی، دیکھا سناٹا ہے۔ آپ بہت دیر گزر گئی، سرکار بغداد کہتے ارے بھائی جس چیز کے لیے بلایا ہے دیکھنا چاہتے ہو، کتنا علم ہے، اچھا کیجئے سوال کیا کریں؟ ایک نظر غوثی اعظم نے اٹھائی، سارا سینے سے علم نکال لیا، اتنا نکالا کہ سورہ فاتحہ تک بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر، اتنے زبردست علماء سورہ فاتحہ بھی بھول گئے۔ اللہ، یہ ہے کہ کہو جب کوئی نہ اٹھا، مگر وہ تھوڑے جو ہے عاجز لوگ تھے، انکساری والے تھے، اس کے بعد بھی تکبر نہ کیا، سمجھ گئے جس کو بلایا ہے وہ اپنے زمانے کا شیخ بھی ہے اور خدا والا بھی ہے، دامن سے لپٹ گئے۔ حضور غلطی معاف، خطا ہو گئی، ہم نے آپ کی ایک نظر نے سینے سے سارا علم نکال کر ایک کوری تختی بنا دیا، سینے کو جھک گئے، حضور معاف کریں۔ سرکار بغداد کھڑے ہو گئے، اور جب وہ معافی مانگنے لگے اور منت سماج حضرت 50 55 60 90 سال تک پڑھتے پڑھاتے رہے، یہ سب خالی ہو گیا۔ سرکار غوثی اعظم کی شان کے، آپ کے مقام و منصب کے قائل ہو گئے۔ حضور سمجھ گئے اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، معاف کریں۔ سرکار غوثی اعظم پھر سب کو سینے سے لگاتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کا علم تو لوٹاتے ہیں، سینے سے لگا کے مزید دے رہے ہیں۔ اللہ کا جاؤ، اب کسی اللہ والے کے پیچھے مت پڑنا۔ علم بھی ایک رزق ہوتا ہے، روزی ہے، اس لیے ہر جگہ سماج میں بھی، علاقوں میں بھی کچھ اللہ والے رہتے ہیں، کچھ سادہ مزاج لوگ رہتے ہیں، اور ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کے پیچھے علامہ مولانا روم کہتے ہیں، خدا خواہد کے کسے، ایک شعر ہے دماغ میں بھی نہیں آ رہا، اگر اللہ کسی بندے کا خاتمہ خراب کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے کسی بزرگ کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ دہلی کے ایک بزرگ تھے، غالباً دہلی میں ہی، حضرت محبوب الہی یا کوئی بزرگ تھے، 2 صحابہ آئے تھے ملاقات کرنے، جب آئے تو مسجد میں پہنچے تو وہیں بزرگ نماز پڑھا رہے تھے، تو قرت میں تھوڑا لہجہ ایسا تھا، زبان ایسی تھی لہجہ کہ قرت میں تھوڑا ان کو مزہ نہیں آیا، تو بعد میں باتیں کرنے لگے، اور اتنا بڑا نام ہے، ہم ملاقات کرنے آئے تھے، بزرگ ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر یار نماز پڑھاتے قرت صحیح نہیں کی، ان کا لہجہ ایسا۔ وہ بزرگ نے کچھ نہیں کہا، صبح ہوئی، ناشتہ کھلایا، کھائے سب، پھر کہا چلو وقت ہے
تو اسی شہر میں باہر نکلے دہلی کے، ایک تالاب تھا، تالاب میں نہانے گھس گئے، اندر گئے، کپڑا باہر رکھا تو کیا دیکھا، ان کے کپڑوں پہ آ کے ایک شیر بیٹھ گیا۔ شیر، اب یہ نکلے تو کیسے نکلے، کپڑے بغیر نکل نہیں سکتے، اور نکلیں گے، یہاں شیر ہے، بہت دیر ہوئے، وہ بزرگ آ گئے، بزرگ آ کر اس شیر کا کان پکڑتے ہیں کہ ہم نے تم سے کہا ہے پہلے ہی ہمارے مہمانوں کو پریشان نہیں کرنے کا، چل جا یہاں سے۔ شیر بھاگ گیا، وہ باہر آئے، کپڑا پہنے، حضرت فرماتے ہیں یہ بڑا ہمارے آس پاس رہنے والا ہمارا خادم ہے، جب کوئی ہماری توہین کرتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اللہ، کہا دیکھیا اب ہم قرت کیسی بھی کرتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے ہماری قرت درست ہے، صحیح ہے، تم لہجے میں پڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، انہوں نے معافی چاہی، اس کا تو ذکر بھی انہوں نے کسی سے نہیں کیا، مگر اس بزرگ کو پتہ چل گیا۔ اللہ، یہ خدا والے، یہ اب دیکھیے اس طرح میں عرض کر رہا تھا، بات آ گئی تو ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ علم، تدبر، یہ سب بھی نعمتیں ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک امیر آدمی باوجود ہزاروں نعمتوں کے، سب کچھ ہے، مگر ابلا ہوا ساگ کھا رہا ہے اپنی بیماریوں کی بنیاد پر، اور اس کے نوکر کو دیکھو تو اسی کے گھر میں، اسی کے دسترخوان پہ اس کا نوکر ہے، وہ نعمتیں کھا رہا ہے۔ اس کو ڈائیبٹیز ہے، اس کو سوگر ہے، یہ کچھ کھا نہیں سکتا، مگر اسی کا جو نوکر ہے اس کے گھر میں وہ برگر پہ برگر اڑائے جا رہا ہے، پیزا پہ پیزا اڑائے جا رہا ہے۔ تو یہی ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑھائی دی، تو جنہیں بڑھائی دی ہے، جنہیں رزق اللہ نے بڑھا دیا، تو کیا اپنے باندی، اپنے غلاموں کی طرف وہ نہ پھیر دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر آنکھوں نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ بادشاہ بیمار و ناتواں ہے، حاکم بیمار ہیں، اور اس کا مزدور دیکھو تو صحت مند حشاش بشاش ہے، اور بادشاہ حسرت کی نگاہ سے اپنے غریب مزدور کو دیکھ رہا ہے، میرا مزدور ہے، میرا نوکر ہے، مگر بادشاہ حسرت سے دیکھ رہا ہے کتنا تندرست ہے، اور میں ہوں کہ بسترے پہ پڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا مطلب فرمان الہی کا یہ ہے کہ دنیا طلبی میں عمر برباد کرنے والے وہ احمق نادان ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف پروردگار کی ہے، اور صرف رزق ظاہری نہیں بلکہ رزق باطنی بھی، علم بھی، عقل بھی، خرد بھی، تدبر بھی، تحمل بھی، تفکر بھی، ہنرمندی، یہ سب جو ہے اسی اللہ کا فضل اور اس کا رزق عظیم ہے، اسی کا رزق ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا جو دینا ہے، چاہے وہ علم ہو، صحت ہو، کمال ہو، ہنرمندی ہو، یہ جب اللہ کی جو عطا ہے یہ کسی نسلیت پہ موقوف نہیں ہے، نہ وطنیت پہ موقوف ہے، نہ قومیت پر، نہ ذات پر، نہ محنت پر، بلکہ عین اللہ کے فضل پر ہے۔ وطن کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، ہنرمندی کی وجہ سے نہیں، بڑے ہنرمند غریب ہیں۔ علامہ سعدی کہتے ہیں اگر روزی کا تعلق، علامہ سعدی لکھتے ہیں گلستہ میں، اگر رزق کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ روزیاں اگر عقل سے ملتی تو بھئی آپ جیسے اچھے خاصے عقل مندوں کو تو کروڑ پتی ہو جاتے، اور میرے جیسا نادان وہ غریب ہی رہتا۔ تو پھر عقل سے ملتی اگر روزیاں تو پھر اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، اور نادان، جاہل، بے وقوف لوگ وہ غریب، وہ کھانے کو بھی نہ ملتا۔ تو یہ صرف جو ہے ہنر پہ نہیں، اللہ کی عطا پر ہے۔ ایک ہی باپ کا بیٹا ہے، ایک احمق ہے، دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، اور دوسرا دیکھو تو عقل مند ہے، اعلیٰ مقام پر ہے۔ یہ عطا الہی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور یہ تقسیم بھی اس قدرت کی، اس کی ایک حیران کن نشانی ہے۔ ایسے نشانی اور توحید باری تعالیٰ کی ایک عظیم دلیل یہ ہے، اور یہ ساری چیزوں کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے
یہ یکسانیت نہیں ہے، یہ سب میں برابری نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا۔ اگر خود بخود ہوتا تو سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی، بلکہ کسی عظیم حکیم کائنات کے قبضے قدرت اور اس کے اشارے سے ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو رزق دینے والا وہ رب تعالیٰ ایک ہی ہے جو رزق دیتا ہے۔ تو وہ جو لوگ رزق کے ذریعہ اللہ کے بندوں میں رزق کے ذریعہ امیر جو ہے بادشاہ دولت مند سرداری سب حاصل کر لیے، اب اس کا جو غلام ہے، اس کا جو غلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب دیا اور اس کو غلام بھی دیا، غلام بھی دیا، تو کیا یہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے اپنی ہی طرح اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اپنے غلام کو دے دے گا؟ جبکہ سوچنا چاہیے کہ جو دینے والا ہے وہ رب ہے۔ یہ جو آیا ہے یہ نہ محنت سے آیا ہے نہ میری کوشش سے آیا ہے، یہ رب کے فضل سے آیا ہے، اور یہی رب کا فضل ہے کہ مجھے بادشاہ بنایا، مجھے بادشاہ بنایا، اور اسی رب کا فضل ہے کہ یہ نوکر چاکر دیے۔ تو کیا اپنے غلام لونڈی اور نوکر و خادموں کو وہ اپنے رزق سے لوٹا دے گا؟ اور کیا یہ عمرہ دولت مند یہ پسند کر سکتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کا حق برابر ہے، لہذا مجھے اتنا ملا ہے میں سب کچھ اپنے نوکروں کی طرح برابر بانٹ لوں؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کا انسانی حقوق کا خیال اس طرح وہ نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ہے تو کیا جسے اتنا سب کچھ دیا وہ اور جسے کچھ نہیں دیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ تو اب آیت میں پروردگار عالم نے یہی فرمایا فضلوا براعی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو جنہیں اللہ نے بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی اپنے غلاموں کی طرف نہ پھیریں گے، ایمان فہم فیہ سوا، کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو پھیر دیں گے کیا؟ نہیں پھیرتا ہے۔ اب یاد رکھیں تو یہ جس طرح امیری غریبی یہ سب رب کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسی غلام کو اللہ تعالیٰ جس بادشاہ کو اتنا دیا ہے اس کا وہ غلام بنایا ہے، اسی غلام کو اللہ تعالیٰ امیر ترین آقا بنا دے اور اس متکبر آقا کو اللہ ذلیل نوکر بنا دے، یہ اس کی قبضہ میں ہے۔ تو یہ دولت اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے تمام حاجت مند مزدور کمزور اپائجوں اور تمام حقداروں کو اس سے اس کا حصہ ادا کر دیا جائے، عقل اور خیرت سے بے عقلوں کی امداد و استعانت کرے۔ اور جب کفار، چونکہ انہی کا ذکر ہے، تو اب بتایا کہ ایک کافر، چونکہ وہ کافر شان نزول کیا ہے؟ ایک قریشی کافر کا ایک مسلمان غلام تھا، یہ شان نزول بتایا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر آقا جس کو اتنا سب کچھ اللہ نے دیا، اتنا سب کچھ دیا، تو اپنے مال میں اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا کہ چلو میرا اتنا مال ہے تو آدھا تو لے لے، کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو جو کافر آقا اپنے مال اپنے رزق میں اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا، تو ان پتھروں کے بتوں کو رب کا شریک کیوں کر رہا ہے؟ یہی اصل ہے آیت کا شان نزول، اصل یہی ہے۔ یہ جو اتنا بتایا اسی لیے کہ کتنا کم عقل ہے کہ اپنے رزق میں اپنے غلام کو شریک نہیں کر رہا ہے، تو پھر پتھروں کے بتوں کو یہ رب کا شریک کیوں کرتا ہے؟ جب خود کے لیے روزی میں کسی کو شریک نہیں مانتا ہے تو اس رب کے لیے ان بتوں کو کیوں شریک کر رہا ہے؟ یہ اصل آیت کا نزول یہ جملہ۔ اب کہا گیا، کہتے ہیں شریک تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ فلاں دیوتا یہ دیتا ہے، یہ فلاں دیوی ہے یہ دیتی ہے، اس ستارے نے بارش برسا ڈالی، اس ستارے نے ہوا چلائی۔ انہی میں سے کچھ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب بندے مخلوق ہیں اور پھر ہمارا ہی شریک ٹھہراتے ہیں،
اپنے عارضی فانی مال و دولت و سرداری میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے، مگر ہماری ذات میں ان پتھروں کو شریک بنا دیتے ہیں۔ عجیب کم عقل ہے، خود کی اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرے، جبکہ وہ تو ہم جو دیا ہے وہ ہم ہی نے دیا ہے۔ جب ہمارے دیے ہوئے میں ہم نے ہی دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں ہمارے ہی کسی بندے کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو کس نے کم عقل ہے کہ ہمارے اندر شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتے، کہ آقا آقا ہے، غلام غلام ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ بت، یہ پتھر اور رب برابر ہو سکتے ہیں؟ اب کہا جا رہا ہے فَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا اللہ کے منکر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کی نعمت ہے۔ اور فرمایا گیا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ صرف اللہ کی دی ہوئی روزیاں، صرف مال دولت غلامی نہیں ہے، اور بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، عورتیں بنائی۔ ایک لطف تو، ایک تمہارے اندر لذت، لطف تو وہ ہے کہ روزی سے لطف حاصل کر رہے ہو، دسترخوان سے لطف حاصل کر رہے ہو، امیر بنے ہو، بادشاہ بنے ہو، بڑے بنے ہو، اس سے لطف حاصل کر رہے ہو۔ ایک لطف وہ ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، وہ لطف الگ ہے، وہ لطف الگ ہے۔ ازواجا، اور جعل لکم من ازواجکم، اور اسی سے یعنی تمہاری بیویوں سے، تمہاری عورتوں سے، بنین وحفدہ، تمہارے پوتے اور نواسے بنائے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہارے پوتے بنائے، نواسے بنائے، تاکہ تمہاری سلطنت باقی رہے، تمہاری نسل باقی رہے، تمہاری اصل باقی رہے، تمہارا نام باقی رہے، آگے تمہاری نسل بڑھے، تمہارا کردار بھی پھیلے، تمہاری عادتیں زندہ رہے۔ تم قبر میں چلے جاؤ، مگر تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں جو جنے گی، تمہارے نواسے، تمہارے پوتوں سے تمہاری شان ویسے ہی باقی رہے گی۔ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے کہ تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے تمہاری بیویوں سے تمہاری طرح ایسے لوگ بنا دیے جو تم چلے جاؤ قبر میں مگر تمہارا کردار زندہ رہے۔ کون ہے؟ کہ یہ فلاں کا پوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں کا نواسا ہے۔ اللہ، یہ کون ہے؟ کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ یہ کون ہے؟ عبدالقادر جیلانی کا امام حسین کا پوتا ہے۔ ایسے لوگ بنائیں جن کا کردار بھی زندہ رہے، ان کے کردار میں تم بھی زندہ رہو۔ یہ بھی نعمت ہے۔ جس کے بعد اولاد نہیں ہے، پوچھو، اے سی ہے، قالین ہے، اور صوفے ہیں، گھر میں ساری چیزیں ہیں، مگر گمسم بیٹھا ہے۔ کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہے۔ اور جس کو اولاد ہے اور وہ اولاد بڑی ہو گئی تو پوچھو اس بڈھے کو، گھر کے کونے میں بیٹھا ہے، کیوں؟ انتظار کر رہا ہوں پوتا آئے تو دل بہل جائے۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں۔ وقت آتا ہے تب ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، ابھی چھوٹے ہیں تو نہیں ہوتا، جس عمر پہ پہنچتا ہے نعمت کا خیال آتا ہے۔ ابھی بچہ ہے تو پتہ نہیں ہے کہ اولاد کیا ہے، شادی ہوگی تب پتہ چلے گا کہ اولاد کی خوشی کیا ہے، پھر جب بوڑھا ہوگا تب پتہ چلے گا پوتے اور نواسے کی خوشی کیا ہے۔ یہی ہے کتنا کرم کرنے والا، تو اے بے وقوفوں، اس رب کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہاری عورتوں سے تمہارے بیٹے پوتے نواسے پیدا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، ستھری چیزیں روزی دی، اسی روزیوں سے گھر بار چلا، گھر بار بہتر ہوا، آگے نسل بڑھی۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا جھوٹی بات پہ یقین لاتے ہو؟ جھوٹی باتوں پہ یقین لاتے ہو؟ یہ دہریے، یہ فلاں جو رب کے وجود کے منکر ہو گئے، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو اللہ کے
فضل سے منکر ہوتے ہو؟ کون ہے یہ جو کر رہا ہے؟ یقیناً وہ رب ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا. اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو انہیں آسمان و زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے، نہ آسمان سے دے سکتے ہیں نہ زمین سے دے سکتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. اپنے ناک پہ مکھی نہیں اڑا سکتے. تو تمہیں بیوی کیسے دیں گے؟ تمہیں بیوی کیسے دیں گے؟ تمہیں اولاد کیسے دیں گے؟ خود کی بیوی سنبھال نہیں پاتے. کیا ہے؟ لا یستطیعون، اور کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. تو اس رب کا شریک نہ ٹھہرا. وہ رب ہے جو تمہیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. آگے فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. الفاتحہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں، آج کی جو تفسیر ہے وہ ہمارے مرحوم حاجی صاحب، کیا نام ہے؟ حاجی ہارون نور محمد گھانی والا انتقال کر گئے، اور تفسیر کے بڑے شائق تھے. تو یہ تفسیر کا جو مجلس تھی، یہی ان کی ایصال ثواب کی مجلس کی نیت کر لی تھی میں نے. یہ سارا ثواب ہم حاجی صاحب کو پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. اللہ اپنے خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. ان کی قبر حد نگاہ اللہ وسیع کر دے. ان کے ساتھ قبر میں صالحین جیسا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو حشر میں اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وصلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.